जंगली जानवर, बिल्ला, शेर और शर्मनाक का मतलब। जियालों की नाराजगी का एहसास हो गया बिलावल को। साबिक सदर जरदारी ने बिल्ले को हथकड़ियां खुद क्यों न पहनाई। किस जंग की बात कर रहे हैं साबिक सदर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर बेचुगताई। NBC ऑन एयर में आज का पूरा प्रोग्राम दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब आसिफ अली जरदारी की तकारीर के हवाले से, जो बेनज़ीर भुट्टो की 6ठी बरसी के मौके पर उन्होंने की है। बेनज़ीर भुट्टो की 6ठी बरसी कहता हुआ अजीब सा एहसास होता है बाज़ औक़ात, लेकिन बहरहाल अपने वाक़या है कि बेनज़ीर को कत्ल हुए 6 साल गुजर चुके हैं और आज उनकी 6ठी बरसी मनाई गई, 6ठा यौम शहादत मनाया गया। इस मौके पर बिलावल ने लीड किया आज पूरे प्रोग्राम को, तकरीर को। पार्टी का फ़लसफ़ा था या बिलावल का अपना फ़लसफ़ा था, उन्होंने पेश किया, और साथ ही साथ उनके वालिद साबिक सदर पाकिस्तान ने मुख्तसर तकरीर की, और उस मुख्तसर तकरीर में जमहूरियत की बात भी की, और ये बात भी की, दोनों ने ये बात की कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की पायदारी के लिए और जमहूरी निज़ाम की बका के लिए वो उनकी पार्टी दोनों नवाज शरीफ के साथ हैं। ये 12 दोनों आदे किया, अगरचे चीटे भी मारे इन्होंने नवाज शरीफ पर, और चीटे कहाँ कहाँ जाकर नहीं गिरे, इमरान खान पर गिरे और दीगर लोगों पर भी गिरे। लेकिन हालात ये हैं कि जलसा हुआ, जलसा मुनासिब था, लोग आए थे सख्त सर्दी के बावजूद और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, जोशो खरोश था। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलेआम तस्लीम किया कि उनके कारकुन नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी से, नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत की उस आउटपुट से जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, और नाराज़ है इस बात से कि पार्टी को इस दौरान कमज़ोर किया गया या पार्टी कमज़ोर हो गई। बिलावल ने यह भी कहा कि पार्टी के कारकुन दरअसल बेनज़ीर भुट्टो की शफ़क़त से महरूम होने के बाद बहुत मायूस, बहुत नाराज़ रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मायूस नहीं है। बिलावल ने इमरान खान के बारे में भी कुछ कहा, नवाज शरीफ के बारे में कुछ कहा, उस पर रद्दअमल भी आया। बाज़ रद्दअमल मुशफ़िक़ाना था और बाज़ रद्दअमल खासा कड़वा कसीला था। इस पर ही बात करेंगे और बात करेंगे इस बारे में कि गली खुताबा एक बार फिर जिए भुट्टो की सदाओं से गूंज उठी। मेरे साथ मौजूद हैं मौर्या मकबूल जान, मुमताज़ तज़किया, दानिश्वर और सामी ब्यूरोक्रेट, और मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तज़किया, सीनियर तज़किया जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। मैं इन दोनों हज़रात से बात करूँगा, लेकिन पहले एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद वापस आकर हमारी गुफ्तगू शुरू होगी। कि हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बारे में, फिर बात करेंगे जरदारी साहब की तकरीर के बारे में। मैं पहले मुनासिब होगा कि आपको सुना दूं कुछ जुमले जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहे, और ख़ास अंदाज में कहे। अंदाज बदला हुआ था, अंदाज ज़रा सा तब्दील शुदा था। ये सुनिएगा, फिर बात करूँगा अपने माहिरीन से कि बिलावल क्या कह रहे थे। आज भी भुट्टो जिंदा है। मैं सियासत नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर वो लम्हा आया जब मुझे फैसला करना। मेरी शहीद मां की लाश पाकिस्तान की सड़कों पर पड़ी थी और मुझे फैसला करना था कि इस कत्लगाह से परचम उठाकर आगे जाना है या खामोशी से अपनी दुनिया में गुम हो जाना। मैं जानता हूं कि मेरे चेहरे नाराज है, मायूस नहीं है, जिनमें सिर्फ उन पार्टियों को कैंपेन करने की आजादी थी जिनको तालिबान की शक्ति हासिल थी।
दूध बनाना है तो मेरे जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के इन गरीब लोगों को भी बराबर के हकूक देना होगा। मैं मेरा अक्ल वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाता कि अगर किसी ने जमहूरियत को पटरी से उतारने की कोशिश की तो हम आपके साथ खड़े होंगे। आपने कभी सोचा क्या मेरे पास क्या है? नाना की फांसी के फंदे में झूठी हुई आश, रातों के तारीखों में उठने वाला जनाजा, लियाकत बाप की सड़कों पर बिखरा हुआ लहू। हाँ, ये सब कुछ मेरा सरमाया। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। इस हिस्से में तकरीर के जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो एक बार फिर जमहूरियत से वफादारी का इज़हार है। मैं पूछूंगा और ये मकबूल जान साहब से कि और साहब आपका क्या तजिया है इस तकरीर के बारे में? देखिए, मैंने दो तकरीरें तो खुद बहसियत एक लिसनर के एक जलसे के तौर पे सुनी है। एक तकरीर जो थी जब 66 में जुल्फकार अली भुट्टो वहां से निकले थे और जब वो लाहौर के रेलवे स्टेशन पे आए थे, एक तो वो तकरीर थी। दूसरी बेनजीर भुट्टो, वो भी तकरीबन 4-5 साल बड़ी होंगी जब वो लाहौर में आई थी 86 के अंदर, 84 के अंदर। तो दोनों तकरीरों के अंदर और बिलावल की तकरीर के अंदर जब मैं मुहासना करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पानी जो है पुलों के नीचे से निकल चुका है। दोनों के अंदर एक मैच्योरिटी थी, दोनों को पता था कि किस चीज को एड्रेस करना है, दोनों को पता था कि लोग क्या मांगते हैं, लोगों को इस बात का इल्म था कि कौन से लोग हैं जिनको नहीं छेड़ना और कौन से लोग हैं जिनको छेड़ना है। असल में बिलावल के साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि बिलावल के अंदर, चलो जाहिर बात है नाना तो वो हैं, लेकिन वालिद जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी एंट्री देख लें और आज दोनों को देख लें तो इस कौम ने बड़ी कीमत पे की है उनको मैच्योर करने में। किसको मैच्योर करने में? पता नहीं कितनी कीमत जो है। किसको मैच्योर करने में? आसिफ जरदारी साहब को। अच्छा, ओके ओके। आसिफ अली जरदारी। चले, आज आपने तस्लीम तो किया कि जरदारी साहब मैच्योर हो गए, ये आपका इतराफी बयान है आज। लेकिन अब जी जाहिर बात, आज उनकी बातें मैच्योर, मतलब उन्होंने जो मुशर्रफ का केस को खेला है आज, वो यकीनन उन्होंने नवाज शरीफ को दीवार से लगाने की कोशिश की है कि आप ये कहीं भाग ना सके। ठीक है, और ये जो खेल बन रहा है वो बने। हाँ जी, वो बने एकदम। इम्तियाज गुल साहब, आप बताइएगा कि कह रहे हैं खेलने की बातें। मैं वापस जाऊंगा बिलावल की तकरीर पर और मैं वापस जाऊंगा इस बात पर कि बिलावल ने इस यकीन का इजहार किया है कि अगर जमहूरी हुकूमत को खतरा हुआ तो वो नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। शेर और जंगली जानवर और बिल्ले बिल्ले से सबसे हटकर उन्होंने ये बात की है। जी, मेरा ख्याल है मुनासिब बात है जो मिसाक जमहूरियत उनकी वालदा ने दूसरी जमातों के साथ मिल के दस्तखत किए थे 15 मई 2006 को। उसमें तमाम जमातों ने ये वादा किया था, एक दूसरे से अहद किया था कि आइंदा वो किसी भी फौजी बगावत की हिमायत नहीं करेंगे, न ही एक दूसरे के खिलाफ फौज की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, न ही एक दूसरे की हुकूमत गिराएंगे फौज की मदद से। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके वालिद ने भी ये बात कही और खुद बिलावल ने भी ये बात कही। लेकिन हमें ये बात जरूर पेश नजर रखनी चाहिए कि बिलावल इस वक्त जो कुछ बातें कर रहा है वो जाहिर है उसको लिख के दी जाती हैं, उनकी मेंटोरिंग हो रही है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बिलावल को जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है, उसको सियासी मंजरनामे पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उसकी जो चेहरे के तासुरात है और अल्फाज की जो डिलीवरी है उसमें कोई मेल ताल बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें आपस में रब्त नहीं है और यानी दिल से कोई आवाज नहीं आ रही है। मालूम नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके तहत वो ये चीख चीख के लोगों से खिताब कर रहे हैं। हालांकि ये जिस मुल्क से पढ़ाई करके आया है इसको पता है कि वहां पे लोग बड़े धीमे अंदाज में आराम से बातें करते हैं, लेकिन ये नकल उतार रहे हैं अपने नाना की, अपनी वालदा की,
اس احساس کے بغیر کہ آج یہ مختلف زمانہ 2013 ہے، یہ 1975-76 یا 1986 نہیں ہے، وہ کہہ رہے اور اس میں چاہیے پلوں کے کہ نیچے بلکہ پانی یہ خود بہت مثال بہ بنے۔ چکا ہے۔ جی بالکل، پلوں کے پانی بہ چکا ہے یا وقت بہت گزر چکا ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اور وہ ابھی بھی خود کو ایک حکمران کے طور پہ، ایک حکمران خانوادے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جیسے کہ یہ اوپر سے یہ حق لے کے آئے تھے کہ انہوں نے ہی اس ملک پہ حکمرانی کرنی ہے۔ اب جن حقوق کی بات کر رہے تھے یہ ابھی اپنے تقریر میں بلوچستان یا جنوبی پنجاب کے حوالے سے، 5 سال تک ان کی حکومت تھی، ان کے والد عملاً حکومت کرتے رہے، تو اس میں کئی اچھے اقدامات بھی کیے گئے، 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو بااختیار بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد نے پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی جو شاید اس سے زیادہ نہیں ہوئی ایک سیاسی رہنما کی طرف سے، اور وہ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اسلم رئیسانی کو وزیر اعلیٰ بننے دیا بلوچستان کا، اور 5 سال تک لوٹ کھسوٹ کا ایسا بازار گرم ہوا بلوچستان میں جس کی آج تک مثال نہیں ملتی، نہ ہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی موجودہ حکومت کو کرتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری انہوں نے یہ کیا کہ اپنی حکومت بنانے کی خاطر مولانا عطاء الرحمان کو وزیر سیاحت بنا دیا، ایک ایسا ملک جو کہ پہلے ہی بین الاقوامی طور پہ تنہائی کا شکار تھا، اس کا سیاحتی جو وزارت سیاحت تھی وہ مولانا عطاء الرحمان کے حوالے کر دی گئی تاکہ جمعیت علماء اسلام خوش رہے۔ تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی ڈس سروس تھی جو کہ بلاول صاحب کے والد نے پاکستان کے ساتھ کی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ صاحب آپ نے ایک جملہ کہا کہ زرداری صاحب بہت بہتر انداز میں کھیلے آج بلے کے کارڈ سے، اور بلے کے بارے میں آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے وہ کسے کہہ رہے ہیں، کون دودھ پی کے چلا جاتا ہے، سیاسی پارٹیاں کوشش کرتی ہیں اور بلا دودھ پی جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ کے دیوار سے کیسے لگایا انہوں نے نواز شریف کو؟ دیکھیں، دیوار سے اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس وقت بنیادی طور پر حکومت جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ مشرف والا جو چل رہا ہے کیس ہے وہ چلتا رہے، وہ چاہتے ہیں کوئی ایک راستہ نکلے، کوئی گورنمنٹ آ کے کہہ دے ہم اس کو نکال دیں، یا کوئی عدالت اس کو ریلیکس کر دے اور یہ چلے جائیں، کوئی والدہ بیمار ہونے کا کارڈ آ جائے، کیونکہ ابھی تو یہ دھیمے دھیمے انداز میں چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی ذرا اس کے اندر گرمی آئے گی، جہاں اس طرح صورتحال بلٹ ہوگی تو بہت ساری ایسی فورسز ہیں جو اس کے اندر پلے کرنا شروع ہوگی۔ ابھی تو وہ کھینچ کھانچ کے جیسے وہ گلیڈیٹر کو میدان میں لے کے آتے ہیں، وہ گلیڈیٹر کو لے کے آ رہے ہیں، ابھی شیر کا پنجرا بھوکے شیر کا پنجرا کھلا نہیں ہے، وہ جو بلہ ہے اس کے پنجرا نہیں کھلا ابھی، جس دن وہ پنجرا کھلے گا۔ کس کے پنجرے کی بات کر رہے ہیں؟ بلے کے پنجرے کی بات کر رہے ہیں، شیر کے پنجرے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات سنیں، مسئلہ ذرا یہ ہے کہ میں تو وہ بات یوز نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی یہ عدالت میں باتیں چلیں گی یا جب کھلنا شروع ہوگا تو اس وقت ہوگا یہ کہ ایک پوری کمیونٹی جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میڈیا کا زمانہ ہے، اس میڈیا کے زمانے کے اندر یہ باتیں جب چلیں گی تو ایک عام جو سپاہی سے لے کے اوپر تک ایک ریزنٹمنٹ کی صورتحال بنے گی، وہ اس کو اوائڈ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، سارا کچھ ڈالنا چاہتی ہے گورنمنٹ کے عدالت کے کھاتے میں۔ اب عدالت کتنا بوجھ سہار سکتی ہے اس کا، اور حکومت کتنا سہار سکتی ہے، یا دوسرے کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ زرداری صاحب چاہتے ہیں یہ ایک دفعہ جنگ ہو جائے، کیونکہ ان کی بیوی نے اور ان کے والد نے یہ جنگ لڑی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جنگ کتنی مشکل ہے، وہ چاہتے ہیں یہ جنگ یہ بھی لڑ لیں۔ ٹھیک ہے، امتیاز گل صاحب میں سوال وہی کروں گا جو اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلے اور شیر کی لڑائی ہو رہی ہے، اس میں کون کہاں جائے گا، کس حد تک آگے جائے گا، کون پیچھے ہٹے گا؟ آج کی اطلاع بقور قصوری صاحب کے، احمد رضا قصوری صاحب کے، کہ مشرف صاحب کو باہر جانے کی پیشکش ہوئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ان کو جانے کی پرمیشن نہیں دی، بلکہ ان کی والدہ کو انسانی ہمدردی کے تحت یہاں بلانے کے لیے ایمبولنس کی پیشکش کی۔ کیا کہیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی تقریروں میں اور ہمارے پروگراموں میں کتے بلیوں کی جو باتیں ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، کسی کو زیب نہیں دیتی، نہ تو بلاول اور آصف زرداری کو زیب دیتی ہیں، نہ ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ بڑے ایک مہذب انسانوں کی طرح ایک دوسرے کا وہ نام لے لیں، اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو اس میں نام لینے میں کیا آر ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی جماعتیں زیادہ تر اور سیاسی رہنما
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، ماضی سے نکلنے کی اور بہتر مستقبل کی طرف جانے کی کوئی ارج یا کوئی تمنا نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجھے جنرل مشرف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ہی ان کی جماعت سے، نہ ہی کسی اور جماعت سے میری کوئی وابستگی ہے، لیکن میں ایک بحیثیت ایک پاکستانی قلم کار جو چھوٹا موٹا ہم لکھتے ہیں اس کے ایک پاکستانی شہری کے یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ ایک مصلحت کے تحت شروع کیا حکومت نے باقی پریسنگ مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور غیر ضروری طور پہ جس طرح گزشتہ 5 برسوں کے دوران عدالت نے، سپریم کورٹ نے پورے ملک کو مفلوج بنائے رکھا، آصف زرداری کے خلاف مقدمے قائم کر کے پوری حکومت مفلوج رہی زیادہ تر، اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت بھی جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ قائم شروع کروا کے اب عملاً اس مسئلے کی مفلوج ہو کے رہ جائے گی۔ اور جس طرح اوریہ صاحب نے کہا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایک ایسے شخص کے خلاف مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانا جو بہرحال اس ملک کا صدر رہ چکا ہے، جو بہرحال دنیا بھر میں مختلف معاہدات پہ اس کے دستخط موجود ہیں، قومی اسمبلی اقوام متحدہ میں اس نے نمائندگی کی۔ اب بہتر یہ ہے پورے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم ماضی کو بھلا کے جتنی بے عزتی ہونی تھی جنرل پرویز مشرف کی ہو چکی ہے، خاصی ان کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سبق ہے آنے والے دوسرے فوجیوں کے لیے۔ اب پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ بآسانی کوئی فوجی طالع آزما آ کے سیاسی حکومت کا تختہ پلٹ سکے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے ملک کو اقتصادی مسائل کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کرے تاکہ وہ عام آدمی جس کے ووٹوں کے بل بوتے پہ یہ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں، اللہ تللے کرتے مزے کرتے ہیں، ان کو کوئی ریلیف مل سکے، بجائے اس کے کہ آپ ایک عدالت کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، تمام ٹی وی چینل، تمام گفتگو جنرل پرویز مشرف کے مقدمے پہ اٹکی ہوئی ہے، جبکہ عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ چیخیں بلبلا رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں۔ ٹھیک ہے، میں پھر سناؤں گا آپ کو جناب بلاول بھٹو کے کچھ جملے، اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک لے لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں آج اور کیا کہا۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ آپ جیل بھٹو کرتے ہو تو میں بھول جاتا ہوں کہ زندگی میں مجھ سے کیا کچھ چھین لیا ہے۔ عامر اور عوامیت کی گود میں بننے والے سیاسی یتیم تو سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں طاقت اور اختیار کی بھوک ہے۔ یہ دہشت گرد جنگلی جانور ہے جو انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جس جنگل میں ان کا ٹھکانہ تھا وہاں ایک شیر بھی پلتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس شیر کا ان جانوروں سے کیا رشتہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے پرانے ساتھیوں سے رشتہ نہیں توڑا تو یہ بھی یاد رکھنا میرا صاحب خان صاحب دہشت گردوں کی جنار ہے، لطار ہے کہ ہمارا حبیب تسلیم کر لو۔ طریقے طالبان پاکستان ایک بے گناہ عورت کو ہماری بیوی کو شہید کیا ہے، ملالہ جیسی معصوم بچی کو اسکول جانے پر گولی مار دیتے ہیں۔ یہ دہشت گرد مسلمان نہیں، یہ کفار ہے۔ یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آخری جنگ کے بعد بھی یہ ہم پر حملے کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے غم میں نیٹو سپلائز بند کریں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے؟ آپ کو ڈر کہ کہیں
आपका असली रूप सामने ना आ जाए, जब अमेरिका चले जाए और सिर्फ आपकी दहशत का साथी रह जाए। आप सुनामी नहीं हो, 4 लोटों में पानी डाल दिया जाए तो वो सुनामी नहीं हो सकता। हम इसे जहाज नहीं मानते, हम इन दरिंदों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं। ये ऐलान कर रहा हूं कि अगले इलेक्शन से पहले बीबी के सारे बच्चे अगली सियासत में हिस्सा लेंगे। जब तक हमारी मंजिल है, करी खुदा बख्श हमारे आखिरी मकाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जागीरदार की, किसी सरमायादार की, किसी खिलाड़ी की, किसी गुलाम की औलाद नहीं। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, नारे मुझसे सुनो, नारे भुट्टो। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। वेलकम बैक। बेनज़ीर भुट्टो की आज शहादत हुई थी 6 साल पहले, और ये शहादत लियाकत बाग में हुई थी। लियाकत बाग दरअसल मक्तल बना 2 वज़ीर आज़म का, एक लियाकत अली खान शहीद का और दूसरा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का। और उसके करीब ही एक पिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल हुआ करती थी, जहाँ एक और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। बहरहाल ये तारीख के वाक़यात हैं। हम चलते हैं इस वक्त लियाकत बाग। मेरे साथ मौजूद हैं दोनों मेरे मेहमान, और ये मकबूल जान साहब और इम्तियाज़ गुल साहब। लेकिन अभी मैं चलूँगा लियाकत बाग, जहाँ सुल्तान शाह हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं, बताएंगे आज वहाँ क्या सूरत हाल है। जी सुल्तान शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आज वहाँ क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज बेनज़ीर भुट्टो जो कि इस मुल्क की 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहीं, आज यहाँ उनकी 6ठी बरसी मनाई गई। इस हवाले से यहाँ पर तकरीबात भी मुनक्किद की गई और कुरान ख़वानी का एहतमाम भी किया गया। आज यहाँ सुबह जब तकरीबात का आगाज़ हुआ तो यहाँ पर नाहिद खान ग्रुप की जानिब से, जो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाला हैं और उनका एक अलग धड़ा यहाँ शहर में मौजूद है, उस हवाले से यहाँ पर आज कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। उसके बाद यहाँ पर लंगर तकसीम किया गया, जबकि शाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर तकरीब का इनकाद किया गया और यहाँ पर कुरान ख़वानी की गई। इस हवाले से यहाँ पर जो तकरीब मुनक्किद की गई, यहाँ पर मलिक मुश्ताक सूबाई वज़ीर और इसके साथ यहाँ पर मुकामी सिटी के जो लोग थे, क़यादत थी, वो भी यहाँ पर शामिल हुए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जियालों की एक बड़ी तादाद और इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीमें जो हैं इसमें शामिल हुई हैं। इसमें PSF है, लेबर ब्यूरो है, ख़वातीन विंग है। इसी हवाले से यहाँ पर जो कारकुनों का और क़यादत का जो खिताब था यहाँ पर, इस हवाले से यहाँ पर ये कहा गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क व कौम की खातिर यहाँ पर अपनी जान कुर्बान की। और इसके साथ यहाँ पर खुद कश जो यहाँ पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके साथ 23 उनके जानसारों की यहाँ पर शहादत वाक़या हुई। उस हवाले से यहाँ पर जो ख़वातीन थी और जो कारकुन थे वो इंतहाई आबदीदा भी दिखाई दिए, जबकि क़यादत का यहाँ पर ये कहना था कि तजदीद अहद किया उन्होंने कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि मिशन लेकर चले थे, उस मिशन की तकमील के लिए अगर इनकी जान जाती है तो जाए, लेकिन मुल्क में जमहूरियत जो कि एक दफ़ा पनप चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ रही है, इसका क्रेडिट भी वो सबका हुकूमत को देते हैं, जो कि सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में जारी रहा। जी अच्छा, मुझे बताइए कि सुल्तान शाह साहब मुख्तसरन कि इस साल ज़्यादा जोश व खरोश था या पिछले साल ज़्यादा लोग थे? अगर ये थोड़ा सा तकाबली जायज़ा लिया जाए तो उस हवाले से ये बताया जाता है कि यहाँ पर आज जो लोगों की तादाद थी, शरीक होने वाले लोगों की यहाँ पर शहर से जो आए थे, मुख्तलिफ शहरों से, और इसके साथ यहाँ पर इस्लामाबाद से जो लोग आए थे उनकी तादाद गुज़श्ता साल की निस्बत कम रही। लेकिन इस हवाले से जो एक नई चीज़ जो सामने आई है वो ये कि जो पुराने चेहरे थे वो भी आज इस तकरीब में नज़र आए। और उनका ये कहना था कि मौजूदा जो क़यादत है बिलावल भुट्टो के पास आने के बाद नौजवान
नौजवानों में और बिलखसूस जो पुराने लोग हैं, जो कि संजीदा लोग हैं, जो कि घरों में बैठे हुए थे, वो भी आज निकल कर बाहर आए हैं और उन्होंने पार्टी में दिलचस्पी का इजहार किया है। इनका ये भी कहना था कि आइंदा आने वाले जो बलदियाती इंतखाबात हैं, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। ये एक फ़र्क वाज़े तौर पर जो यहाँ पर आज नज़र आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपको सुल्तान शाह मरानी का बता लाइव अपडेट करने का। मैं सवाल करूँगा इम्तियाज़ गुल साहब से कि इम्तियाज़ साहब, जब बीबी वापस आई किसी एनआरओ के तहत पाकिस्तान, तो उसका बहुत चर्चा हुआ, बड़ी बात हुई, लेकिन फिर बीबी को कत्ल कर दिया गया। क्या बेनज़ीर एनआरओ से इनकार कर चुकी थी? क्या बेनज़ीर इमरजेंसी से बगावत कर चुकी थी? बगावत तो कतन नहीं की थी, सिर्फ यह कि इनहराफ जरूर किया था, क्योंकि आपको याद होगा कि कौमी मसालिहती ऑर्डिनेंस या एनआरओ सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ की इख्तिरा नहीं थी। उनकी जरूर ख्वाहिश थी कि जला वतन लोग कम अज कम उनमें से एक बेनज़ीर या नवाज शरीफ वापस आएं, और उसमें उन्होंने बरतानवी डिप्लोमेट्स और अमरीकी सिफारतकारों को यकीनन इस्तेमाल किया। वो लोग इसमें शामिल रहे, खुद जनरल कियानी उसमें शामिल थे, और कुछ वादे थे जो कि किए गए थे एनआरओ के जारी होने से पहले, और जिनकी बुनियाद पे एनआरओ जारी किया गया अक्टूबर 2007 के वस्त में। अब जब वो यहाँ आई तो उसमें जाहिर है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो नुक्ता नंबर 22 है, जिसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों ने यह अहद किया था कि वो फौजी हुकूमत के साथ शामिल नहीं होंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे और फौज को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान उनकी वापसी एनआरओ के तहत यकीनन उसको एक मिसाक जमहूरियत से इनहराफ या उसकी खिलाफ वर्जी के तौर पे देखा गया। अब उसका एहसास उन्हें मुल्क के अंदर हुआ, जब वो पहुंची, जहां जहां जाती थी उनसे सवाल जरूर होता था। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा उन्हीं दिनों जजों की बहाली की या अदलिया की तहरीक भी चल रही थी। अब उनको काफी एक नामसात सी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसके तहत उन्होंने पब्लिक रैलीज में, अवामी अपने जलसों में निस्बतन मुख्तलिफ एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसी के नतीजे में खुद अमरीकी सफीर एक मरतबा इस्लामाबाद से कराची गए, कराची जाके उन्होंने मुलाकात की उस वक्त, और उनको बुनियादी तौर पे ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि जो आपने वादे वईद किए थे थोड़ा बहुत उस पर कायम रहें, ताकि जनरल मुशर्रफ के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तो उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने एक रवैया, एक लबो लहजा जो था वो सख्त गिर होती रही, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ फिर फौज के अंदर और दूसरी जमातों के अंदर थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट जरूर पैदा हुई, फौज के अंदर ज्यादा थी। अब अगर उससे यह नतीजा अखज़ किया जाए कि उसकी वजह से उनको कत्ल किया गया, तो मैं नहीं समझता कि आया हम उससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि खुद बिलावल ने आज कहा अपनी तकरीर में कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया, उनकी वालदा को शहीद किया, उनके अल्फाज थे। लेकिन दूसरी तरफ मुकदमे में जनरल परवेज मुशर्रफ को भी नामजद किया गया है कि वो जिम्मेदार हैं बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के। तो ये समझ नहीं आती कि असल जिम्मेदार कौन था और किस पे ये इल्जाम वाकईतन आयद किया जा सकता है बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का। ठीक है। और ये साहब, आज बिलावल ने एक नारा और लगाया है कि दहशतगर्दों का जो यार है गद्दार है, और साथ ही उसने कहा है कि तीर और शेर अगर मिलकर शिकार करें तो दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। कैसे होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी को यह बुरी तरह एहसास है कि उनका जो वोटर था, जो कि एक किस्म का लेफ्ट का वोटर था, फिर उसके बाद तरह सा वो सेकुलर वोटर हो गया है, वो वोटर किसी न किसी हद तक इमरान खान के परचम के तले जमा होता चला जा रहा है। और उसके अंदर वो क्लास मौजूद है कि जो कभी उनके साथ हुआ करती थी, जो उनके झंडे उठाया करती थी, जो उनके लिए फिदा हुआ करती थी। इसलिए वो समझते यह है कि उनका थ्रेट बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ किसी तौर पर नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वोटर्स जो होते हैं वो उनके साथ हमेशा से चले आए हैं। जो मुस्लिम लीग में थे, जो राइट विंग के थे, जो बाकी लोग थे, वो उनको कैप्चर कर लेते हैं किसी न किसी तौर पर, और वो समझते हैं हमारे साथ है। इसलिए उनका हमेशा जो तान और तशनी का निशाना है वो इमरान खान रहा है।
اب عمران خان کو انہوں نے اس پوری تقریر کے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنا بیسک ہدف بنایا ہے کہ ڈینٹ اس نے ڈالا ہے اس کی پارٹی کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کی میں اب تقریر میں اگر سنتا ہوں، بڑی مزدار بات کی تھی امتیاز گل صاحب نے۔ ہوتا یہ ہے کہ اوریجنیلٹی ہمیشہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہیں نہ کہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس وقت آئے تھے، تقریر کرنے آئے تھے، بڑے مقرر موجود تھے اس وقت۔ آپ سوچیں نواب دار نصر اللہ خان موجود تھے، خان عبدالقیوم خان بڑی اچھی تقریر کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ شورش کشمیری، کیا کیا لوگ تھے، پوری رات مجمع لوٹا کرتے تھے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اچانک سٹائل بدلا اور وہ سٹائل لوگوں کا اپیل کیا، جس سے ان کی پاپولیرٹی ہوئی۔ اسی طرح بے نظیر نے بھی اپنے باپ کے سٹائل کو کاپی نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنا ایک نفع طلب، کیونکہ ان کی مجبوریاں بحیثیت عورت تھی کہ ان کو ایک جگہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، ان کو زیادہ اس طرح موو نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ اس طرح بازو ہلا کے نہیں زیادہ بات کر سکتی تھی، وہ اس طرح اچھلتے ہوئے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تحمل سے اپنا ایک سٹائل دیا۔ اب بلاول کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اس کا میں انٹرویو ایک سن رہا تھا آج ہی صبح، وہ انہوں نے فیملی انٹرویو دیا تھا، تو بندے نے پوچھا کہ آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے، کمپیئر پوچھ رہا تھا، تو اس نے کہا مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، ہاں میں ویلفیئر کروں گا اپنے ملک میں۔ تو اس وقت آج سے 4-5 سال پہلے جس بندے کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہ ہو، جس کی زندگی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، اس بندے کو آپ پلانٹ کر کے کبھی لیڈر نہیں بنا سکتے۔ لیڈر فوری طور پر ریئیکٹ کرتا ہے، لوگوں کے مجمع کو دیکھ کے ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے حساب سے اپنی تقریر بدلتا ہے، لوگوں کے مجمع کو دیکھ کے دیکھتا ہے تو اپنی باتیں جو ہے اسی طریقے سے چلتا ہے، جس طرح کا مجمع ہوتا ہے ویسے بیہیو کرتا ہے۔ یہ بات دونوں ماں کے اندر بھی تھی اور نانا کے اندر بھی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے ممکن ہے آگے چل کے آ جائے اس کے اندر بھی مایوسی، بڑی جلدی ابھی اتنی مایوس کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ممکن آگے چل کے آ جائے، بچہ ہی تو ہے بقول شیریں مزاری کے۔ جی مسئلہ ذرا یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا، آپ اگر کبھی لوگوں کو دیکھیں تو آپ ایک یوتھ کو دیکھیں نا، تو سیاست جو ہے نا انہیرنٹ جراثیم ہوتے ہیں جو بندے کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بندہ جو ٹیبل پہ اپنا گانے گا کے اور تلت کے ان کے سناتا ہو، یہ فلمیں مطلب اس کے شوق ہی اور ہو بچپن سے۔ سر گانے تو اور بھی بہت سے لوگ گاتے ہیں، گانے تو ٹیلی فون پر بہت لوگ سناتے ہیں جی، وہ مجھے مدت تو جی میرے اشارے کچھ تھے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کو ایک عرصہ لگتا ہے سیاست کرنے کے، اس کو پہلے وہ وزیر بنتے ہیں، پھر وزیر بن کے کچھ سیکھتے ہیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہیں، 2 پیج پتہ چلتے ہیں، یہ قوم کو بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے ان ساری چیزوں کی۔ راجی بہت شکریہ آپ کا، اور یہ مقبول جہاں صاحب بہت شکریہ آپ کا، امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا، بتانے کا بیک گراؤنڈر، اور آنے والے مشاعرے میں بریک لوں گا، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کو لیاقت باغ لے چلوں گا اور لاڑکانہ میں لے کے جاؤں گا۔ بلکہ میں جی ہم بات کریں 2 اہم اسکالر سے اس صورتحال پر، بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کی قیادت پر، پالیسی پر اور مستقبل پر اور آنے والے واقعات پر۔ آج بہت سے لوگ جمع ہوئے لیاقت باغ میں، جیسا کہ آپ کو سلطان شاہ نے بتایا۔ سلطان شاہ جہاں کھڑے تھے اسی مقام پر بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا۔ میں آج جو لوگ وہاں آئے، جیالے آئے، کچھ اسکالرز آئے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے آج جو باتیں کی وہ باتیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو میں، لیاقت باغ میں آنے والے لوگوں کی باتیں بینظیر بھٹو کے بارے میں۔ ہمارا ادھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بی بی شہادت کی موت کو یاد رکھیں، ان کی شہادت کو یاد رکھیں، ان کے کہے ہوئے فلسفہ اور قول پہ اپنا ایمان پختہ کریں۔ 23 دسمبر 2007 والا جو واقعہ تھا اس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، ان ظالموں نے ہم سے چھین لیا ہے۔ اس سے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہم دکھی ہیں، بس دکھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک انسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جنہوں نے لوگوں کو شعور دیا۔ ہمارے جو اس انسٹیٹیوشن کے سربراہ ہیں وہ صرف اس لیے مار دیے گئے کہ اس ملک کے غریب اور طبقاتی جو لوگ ہیں وہ سر نہ اٹھا سکیں، وہ عزت کے ساتھ نہ جی سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور چاہنے والے اور محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت اور بھٹو خاندان پر یقین رکھنے والے آج بھی اسی سرگرمی سے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت عظیم ہستی تھی جو بچھڑ گئی ہیں،
اور میں تو جب بھی وہ ان کی یاد آتی ہے آپ دیدہ ہو جاتی ہوں. میں اپنی قائد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے قوم کے لیے جمہوریت کے لیے قربانی دی. 6 سال برس گیا، خون کے آنسو رو رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپل پارٹی ایک بار پھر اقتدار میں آئی. بی بی کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بی بی کو کی مغفرت فرمائے. یہ گفتگو آپ نے سنی پنڈی سے، لیاقت باغ سے. آج لیاقت باغ میں بھی اور لاہور میں بھی اور پشاور میں بھی اور مختلف علاقوں میں اجتماعات ہوئے اور بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. سب سے بڑا اجتماع جس کا بتایا میں نے آپ کو لاڑکانہ میں ہوا، گڑھی خدا بخش میں ہوا، جہاں کل سے ہی لوگوں کا آنے کا سلسلہ جاری تھا. وہاں جو کچھ آج ہوا وہ شاندار ہمارے رپورٹر ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ آج گڑھی خدا بخش میں کیا ہوا اور اب تک کیا ہوتا رہا. اس وقت ہم گڑھی خدا بخش بھٹو میں شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی مزار کے باہر کھڑے ہیں. آج ایک اور برسی گزر گئی. آج محترمہ کی 6ٹھی برسی کی تقریبات یہاں پہ شروع ہوئی تھی صبح 11 بجے قرآن خوانی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہاں پہ مشاعرہ ہوا اور لوگ جو ملک کے مختلف حصوں سے مختلف علاقوں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے گزشتہ شب سے لے کے سخت سردی کے باوجود انہوں نے یہاں پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی مزار پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ ڈیرے ڈال دیے تھے. اور آج صبح جیسے ہی قرآن خوانی کے ساتھ تقریبات کا آغاز ہوا تو لوگوں نے اس قرآن خوانی میں بھی بھرپور شرکت کی. اس کے بعد یہاں پہ مختلف قافلوں کی صورت میں لوگ آتے رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بہت بڑی تعداد میں اس برسی میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی مختلف وقتوں پہ وقفے سے مزار پہ حاضری دیتی رہی. فاتحہ خوانی کے بعد پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی گئیں اور اس کے بعد دوپہر میں 2:30 بجے کے قریب جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا جو پورے گراؤنڈ میں اور پنڈال میں وہاں پہ جلسہ شروع ہوا. اور تلاوت کلام پاک کے بعد مشاعرے کے بعد یہاں پہ باضابطہ طور پہ ایک جلسے کی تقریب شروع ہو گئی جس میں سیاسی عمائدین نے وہاں پہ خطاب کیا. جلسے کے سب سے اہم خطابوں میں جو خطاب تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری کا تھا. اس کے بعد جو خطاب آخر میں جو خطاب کیا گیا وہ آصف علی زرداری نے خطاب کیا. اور باقی جو یہاں پہ تقریریں جن عمائدین نے تقریریں کی ان میں چودھری اعتزاز احسن، رضا ربانی اور دیگر شامل تھے. اس کے بعد شام کو دیر تک یہ تقریب جاری رہی جلسے کی. اس کے بعد اختتام ہوا اور اس طرح ایک اور محترمہ شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی ایک اور برسی آج اپنے اختتام کو پہنچی. شاندر نے جو بتایا آپ کو پورے دن کی روایت تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری نے بھی آج خطاب کیا. ان کا خطاب قدر مختصر تھا، انہوں نے مختصر بات کی. غالباً زیادہ وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو دینا چاہا بلاول بھٹو زرداری کو، لیکن جو باتیں کی زرداری صاحب نے وہ بڑی اہم باتیں تھیں، وہ بہت کٹیلی باتیں تھیں، وہ بہت بقول اور یہ مقبول جان کے کہ وہ میچور ہو گئے ہیں اور قوم نے ان کو میچور کرنے میں خاصا سرمایہ بھی خرچ کیا ہے. یہ میچورٹی کیسی ہے؟ اصطلاحات میں بات کرنے کا انداز انہوں نے کب سیکھا، اصطلاحات میں اپنا مقصد بیان کرنے کا انداز انہیں کب آیا، کب انہوں نے اندازہ لگایا کہ کون بلہ ہے اور کون شیر ہے. میں آپ کو سناؤں گا کہ زرداری صاحب نے اس بارے میں کہ وہ کس کا خیال کرنا چاہتے ہیں، کس کو جانے دینا نہیں چاہتے ملک سے باہر، کس حوالے سے کہا. آئیے دیکھتے ہیں زرداری صاحب کی گفتگو. سیاسی قوتوں کو لڑایا جا رہا ہے اور بلہ آ کے ہمیشہ دودھ پی جاتا ہے. اور آج ایک بلہ پھنسا ہوا ہے اور وہ پنجے نوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر مجھ سے قصور ہوا تو مجھے معاف کر دو. سوال یہ ہے کہ پہلے تو اس بلے کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا تھا بلے کو پھنساؤ. اب آیا ہے بلہ تو قانون پوچھے گا اس سے، اور ایک دفعہ تو قانون نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آئندہ کسی بلے کو یہ ہمت نہ ہو
کہ وہ دوبارہ پاکستان پہ، اس عوام پہ اپنی داستان سنا کے، اپنا ڈرامہ نچا کے آ کے قبضہ کر لے۔ لیکن زرداری صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سابق صدر پرویز مشرف بھی موجود ہیں، ان کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے اور اس مقدمے کی سماعت اب 1 جنوری قاعدہ اس سلسلے میں فیصلہ آ گیا ہے۔ ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے کہ ان کا مقدمہ اس عدالت سے، خصوصی کورٹ سے ملٹری کورٹ کو منتقل کر دیا جائے۔ مقدمہ جج کہتے ہیں کہ یہیں چلے گا، اسی کورٹ میں چلے گا، یہیں پر فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی اطلاعات تھی کہ صدر مشرف کو باہر جانے کی پرمیشن دی جا رہی ہے، لیکن حکومت نے اس کی تردید کر دی، جبکہ قصوری صاحب کا یہ اصرار ہے کہ حکومت نے ان کو آفر کیا تھا اور یہ آفر مسترد کر دی گئی۔ اب اس مقدمے سے قطع نظر ایک مقدمہ اور چل رہا ہے، وہ مقدمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا ہے۔ وہ مقدمہ بے نظیر بھٹو کی اس شہادت کا ہے جو لیاقت باغ میں جسمانی طور پر ہوئی۔ اس میں کہتے ہیں رحمان ملک صاحب آج کہتے ہیں کہ تمام ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، تمام ملزمان پکڑ لیے گئے ہیں اور وہ اب عدالت کے پاس ہیں، عدالت میں مقدمہ جاری ہے۔ اس میں صدر مشرف، سابق صدر مشرف بھی ایک ملزم کے طور پر شامل ہے، ان کی بیل ہو چکی ہے۔ یہ ایک مقدمہ کب چلے گا، کیسے چلے گا، کس طرح چلے گا، سارے اختیار عدالت کا ہے، سارے اختیار عدالت عالیہ کا ہے اور سارے اختیار عدالت عظمیٰ کا ہے کہ وہ کیا گائیڈ لائن دیتی ہے، کس طرح اس مقدمے کو چلنا چاہیے۔ لیکن ایک اور مقدمہ ہے، وہ ریفرنس کہلاتا ہے۔ یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہے۔ یہ ریفرنس ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بارے میں۔ یہ ریفرنس ہے ذوالفقار علی بھٹو کی اس پھانسی کے بارے میں جس کو عدالتی قتل اب کہا جانے لگا ہے، اور یہ ریفرنس ہے ایک ایسے شخص کی موت کے بارے میں جس کو لٹکا دیا گیا، جس کو پھانسی دے دی گئی، اور جس کے آدر، جس کے اقوال، جس کے منشور کو ایک طرف کر کے اس ملک کو بقول اس شخص کے اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو یہ ملک بحران در بحران، پیچ در پیچ مسائل سے شکار ہو جائے گا، یہاں پر عالمی طاقتوں کا غلبہ ہو جائے گا، یہاں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ تمام پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں، میں نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب نے جو کچھ لکھا وہ سچ ہے، لیکن اپنی طرف دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے خطے کو دیکھیں، اپنے ہاں ہونے والے بم دھماکوں کو دیکھیں، اپنے ہونے والے خودکش حملوں کو دیکھیں، اپنے لوگوں کی موت کو دیکھیں، اپنے آپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ کسی حد تک درست تھا، وہ کسی حد تک صحیح تھا۔ اس کتاب کے جواب میں کتاب بے نظیر بھٹو کی آئی تھی مفاہمت کے بارے میں۔ مفاہمت کی کتاب بہت ضروری ہے پڑھنا کہ مفاہمت کس طرح کی ہوگی، نیلسن منڈیلا والی مفاہمت ہوگی یا پاکستان کے حالات کے پیش نظر مفاہمت کی جائے گی۔ لیکن مفاہمت کا مطلب یقیناً مکمکہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مکمکہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے تمام مقدمات کو بغیر کسی پروسیس کے زیر قالین کر دیا جائے، انڈر دا کارپٹ کر دیا جائے۔ یہ انصاف ہونا چاہیے۔ نیلسن منڈیلا نے بھی انصاف کیا تھا، نیلسن منڈیلا نے بھی ایک کمیشن قائم کیا تھا، اس کمیشن نے تو ہم شنوائیاں کی تھیں، اس کے بعد ایک فیصلہ آیا تھا کہ کیا ہوگا۔ میں نے کل ایک سوال کیا تھا لوگوں سے جو اچھی حکومت کے بارے میں تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان میں اچھی حکومت کا قیام کبھی حقیقت بنے گا؟ 64% نے کہا ہاں بن سکتا ہے، 36% نے کہا نہیں بنے گا۔ لیکن اگر آپ فیس بک پر جائیں اور ان تبصروں کو پڑھیں جو لوگوں نے کیے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کو اندازہ ہوگا لوگ کی سوچ کتنی شاندار ہے، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، لوگ کس طرح بات کرتے ہیں، لوگ کس طرح سمجھتے ہیں صورتحال کو کہ اچھی حکومت کیا ہے، اچھی حکومت کیسے بنتی ہے اور ڈیموکریسی اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ یہ سب کچھ آج تمام لوگوں نے کہا، زرداری صاحب نے بھی کہا، نواز شریف بھی کہتے رہے ہیں، بلاول نے بھی کہا کہ جمہوریت بہت ضروری ہے۔ میں چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاؤں گا 2 جملوں کی طرف۔ ایک جملہ بے نظیر کا ہے آخری لیاقت باغ کا، ایک جملہ بابا رحمان صاحب کا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ میں نے یہ رسک لی، جان کی رسک لی، واپس آئی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے۔ میں نے ابھی بات کی ہے جو میں ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کنفرم کیا ہے محترمہ شہید کر دی۔